اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میں پہلی مرتبہ اس مقام پہ حاضر ہوں۔ امام بارگاہ بڑا خوبصورت، اللہ پاک کی تعمیر کرنے والے دامے دل میں سکنے کر دیں، اپنی رحمت نال نوازے، اپنی برکت نال نوازے، انہاں دے کران قائم دائم رکھے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الفتح دی آیت مجیدہ میں 8 نمبر پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ وچ خالق کائنات نے اپنی تسبیح دی گل کیتی ہے۔ جو لوگ اللہ دی تسبیح کرتے ہیں، جو لوگ اللہ دا ذکر کرتے ہیں، اللہ دی تسبیح کرتے ہیں، خالق کائنات نے اپنی تسبیح تک پہنچن دیاں منزلہ اس آیت وچ دسی کہ کوئی بندہ میری تسبیح تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اللہ دی تسبیح کرن دا حق کیوں ہے۔ ویسے تو اسی تسبیح کرتے رہنے ہیں، جہاں دل کرتا ہے وہ تسبیح کر لینا، تسبیح کر سکتا ہے۔ تسبیح وچ اللہ اکبر کیا جاتا ہے، تسبیح وچ سبحان اللہ کیا جاتا ہے، تسبیح وچ الحمدللہ کیا جاتا ہے۔ یہ وچ اللہ دی ہی تعریف ہے، وہ سبحان ہے، وہ حمد دے قابل ہے، وہ ساری کائنات تو اکبر ہے۔ کہ بلا اللہ دی حمد ہے، اللہ دی تسبیح، یہ ایک ایسی چیز ہے جہدے متعلق کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا۔ اللہ دی تسبیح کے متعلق اختلافات بات بہت زیادہ نے، لیکن کم از کم ذات احدیت دی تسبیح کے متعلق تو کوئی اختلاف نہیں، اللہ دی حمد دے متعلق تو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اس آیت مجیدہ چ ایک ترتیب ہے جڑی دسی گئی ہے۔ اللہ پاک نے 7 چیزاں بیان کی ہیں، 7ویں منزل تے اللہ نے اپنی تسبیح کا ذکر کیا، اپنی تسبیح دا ذکر 7ویں منزل تے کیتا ہے۔ اس طرح سمجھو 7 سیڑھیاں جنہاں تے عبور کر کے بندہ اللہ دی تسبیح دے قابل ہوتا ہے۔ جس طرح نماز دے قابل ہو بندہ ہوتا ہے جنہاں پہلے وضو کر، قرآن پڑھن دے قابل ہو بندہ ہوتا ہے جنہاں پہلے طہارت رکھتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اس طرح خالق غریب آدمی تے حج واجب نہیں کرتا، مسکین تے زکوٰۃ واجب نہیں کرتا، اس واسطے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ کسی بندے تے اتنا وزن نہیں پانتا جڑا اٹھان دے قابل نہ ہوئے۔ ایک فیصلہ قرآن دا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی نفس پر تکلف نہیں ڈالتے، تکلیف میں ڈالتے مگر جتنا وہ وسعت رکھتا ہے۔ یہ مطلب ہے اگر اللہ ساڈے تے وسعت دے مطابق بوجھ پاندا ہے تو پھر اللہ نے کوئی نمازاں ساڈے تے واجب کر کے ظلم تو نہیں کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے تے اتنا بوجھ نہیں پاندا جس قابل نہیں ہوتا۔ اگر اسی نماز پڑھن دے قابل نہ ہوتے اللہ کیوں واجب کر؟ بھائی اللہ زکوٰۃ مسکین تے واجب نہیں کرتا، غریب تے حج واجب نہیں کرتا، کیونکہ حج تے پیسے لگتے ہیں تے غریب تے واجب نہیں۔ زکوٰۃ اندے تے واجب کرتا ہے جڑا نصاب زکوٰۃ رکھدا ہے، کیونکہ وہ عادل ہے، نہیں زیادہ بوجھ پاندا۔ یہ نماز دے متعلق نہ اتھے تے بھی پیسے ہون گے تے زکوٰۃ دے گا، پیسے ہون گے تے حج کرے گا۔ اڑا نماز والی گل ہے، یہ بالکل ہی کسی نو معاف نہیں کرتا۔ یہ مطلب ہے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو امیری غریبی نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کسی تے وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا جی، یہ بالکل اس طرح سمجھو قبلہ جس طرح سانوں آندا 7 بندے ایک گاں چ رل کے قربانی دے لو، 7 بندے ایک جانور چ رل جان، تے حضرت ابراہیم پھر جانور دی گل ہی نہیں کیتی، آندا بیٹا رکھ۔ میں خیال وہ کو پتر لینا تو سانو گاں چ بھی 7 رلا چھڑے نے، فرمایا بوجھ ہونا پانا جنہ کس قابل ہے، کسی بندے تو نہ نہیں بوجھ پانا۔
تسی پتر دین جوگے ہی نہیں، میں تھوڑے تے کیوں پتر دی قربانی رکھیں؟ بیٹے دی قربانی او دے ترقی ہے جڑا بیٹا دین دے قابل، تے بیٹا بھی او رکھیا ہے۔ پھر میں خواب چنوں قربانی بکھا کے انہوں آکھیا بیٹے کو پوچھ کے دینی ہے، ستے تے نہیں پھیرنی، ستے تے پھیرنی ہوئے تے پھر امتحان صرف ابراہیم دا ہوتا۔ پر میں بیٹے نے بھی پوچھ لیا، مندا ہی تے ٹھیک ہے، مندا ہی ٹھیک، کمال ہے بھائی، کیسی وسعت رکھتے سن باپ بیٹا۔ وہ سکھا میرے خواب آیا ہے، بیٹا آندا نہیں بابا تجھے حکم ہوا ہے، نبیوں کا خواب بھی حکم ہوتا ہے، تجھے وحی ہوئی ہے، پھیرنا تیرا کم ہے، پھرا لینا میرا کم۔ یہ دوویں اللہ فرماندہ ہے، اس وسعت رکھتے سن، اتنی طاقت رکھتے سن۔ وہ طاقت رکھتا سی پھیران دی، باپ طاقت رکھتا سی پھیرن دی۔ حضرت اسماعیل نے آکھیا بابا اتنا سخت امتحان پہ لیندہ ہے، عام بندے تے بس دی گل نہیں، میں من گیا پھیران تے، تو من گیا پھیرن تے۔ ایک ہے عادل ہے، ایڈے زبردست امتحان تو پہ گزارتا ہے، کچھ ہے دینا چاہتا ہے، فرمایا امامت پہ لب دیا، فرمایا نے پھیر چھڑ سستی پہ لب مولا کا مجھے بہت شکریہ، پھیر چھڑ سستی پہ لب۔ جس امامت نو بندیاں تماشا بنا لیا نا، امامت بہت بڑی منزل تھا نا۔ بھائی ذکر ابراہیم ربہ کلمات الفاتمہ ہن قال انی جاعلک للناس اماما، جب ابراہیم پورے اترے ہمارے امتحان پر تو پھر ہم نے کہا جا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ اگلی گل وسعت یہ کمال ہے کہ جیڑا بندہ اوکھی زندگی گزاری ہوئے نا، وہ پتر نو آندا پڑھ لے میں تے اوکھے دن کر لینی تیرے کو نہیں نکل۔ جڑا پٹھے دا مزدور ہے آندا پتر میں تینوں پڑھاں گا کسے طریقے پڑھاں گا، جڑا میرا کام میں کردا رہنا یہ تیرے کو نہیں ہونا، یہ جڑا میں کام کرنا ہے تیرے کو نہیں۔ جڑا بندہ لابا لاندہ پتر نو آندا میں جو فیسا پڑھنا تو کدھر پڑھ لے، تیرے کو پتر لابا نہیں لگنیاں، یہ اوکھا کام ہی اوکھا کام۔ یہ مطلب پیو مشکل کام چ گزریا ہوئے تے بیٹے واسطے مشکل کام پسند نہیں کھا۔ یارا باپ مشکلات جو گزریا ہوئے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا آسانیاں یہ واسطے پیدا کرا۔ یہ جڑے بچے بیٹھے ہو مزدوریاں کر کے جڑے بندے پہ پڑھا دینا، وہ سمجھتے ہیں میں مزدوری کیتی ہے تے میرا بیٹا مزدوری نہ کرے۔ کئی تے والدین اپنے ماں بیٹیاں یہ بھی آندے نے بیٹیاں پتروں کہ میں تو نہیں پڑھیا پتر، چلو میرے کو پاویں میرا پیو پڑھان دے قابل نہیں سی، نہیں پڑھیا تو پڑھ جا خدا دا نہ ہی، آکھو والا کام تیرے کولوں، ڈنگراں پٹھے تیرے کولوں نہیں پینے، واڑیاں تیرے کولوں نہیں ہونی، کیونکہ اپنی اولاد دا پتہ ہوندا ہے کنے جوگی۔ میں پھر عرض کرنا جیڑا بچہ اٹھتا 11 بجے وہ سر کی تار کٹنے کڑے ویلے جائے کہ باپ آندا پتر تیرے والا یہ کام ہے نہیں۔ جدوں اولاد کے متعلق بندہ کانفیڈینس نہ سمجھدا ہے کہ اے کنے جوگا ہے، اے کنے جوگا ہے، اے کنے جوگا ہے۔ سارے منڈیاں تے سویرے 500 روپیہ دے کے دہی لین بندے نہیں کلتے، کدھر راہ چ نہ گواہ ہے نا جی یار گھروں کڈن لگیا آدھے 500 روپیہ بدھا دہی لایا کلو، یہ نہ دہی خدا دا نہ یہ نہ دہی، تو جا تو آپ جا۔ اللہ دیا بندہ تو 500 غیر ذمہ دار دے حوالے نہیں کرتا، محمد سارا دین کسے غیر یہ مطلب ایک انسان جانتا کہ میری اولاد تے میرے 6 پتر نے تے کیڑا کنے جوگا ہے۔ یہ مطلب بندہ سمجھتا نا آ کنے جوگا ہے، آ کنے جوگا ہے، آ کنے جوگا ہے۔ میں ٹیچر رہا اسی کئی باری نا سار کھپ کھپا کے تے منڈے دے پیو نو سد کے آندے سا اینو کسے کام تے پا لو، اسی نہیں جے نے جو یہ ساڈے تو ود اینو کسے کام تے پا لو۔ وہ پھر آندا سی ماسٹر جی تسی بھی کوشش کرو میں بھی کوشش کراں، یہ جڑا اینے جوگا نہیں نا یہ اور بھی کسے کام جوگا نہیں جو ہاں کتاباں پھر کوئی سوکھیاں جے تے جڑی مزدوری میں کرنا۔ یہ مطلب پیو قبلہ مشکل زندگی دے مراحل گزارے ہونا مشکل، وہ آندا ہے پترا تو پڑھ لے، تو پڑھ لے تے تو اینے جوگا، تو اینے جوگا۔ پتہ نہیں حضرت ابراہیم دے اندر کنا کو اعتماد سی، کنا کو انہاں دے اندر کانفیڈنس سی، کنا کو انہوں اپنے اولاد تے بھروسہ سی۔ حد ہو گئی جدو ایڈا اوکھا کام کر کے امامت لئی نے نا تے فرماتے ہیں کالا میں ضروریتی میری اولاد ہے جی رکھے بہت شکریہ مولا بہن جزا دے اے میری ضروریت بچ بھی امامت رکھے گا نا۔ گالے میں قبلہ اگلی گل اگے میں ابراہیم جانتے تو تھے نا کہ جن مشکلات سے میں گزرا ہوں میری آل بھی گزر سکتی ہے۔
میری آل بھی گزر سکتی ہے. ان علامہ اقبال نے کمال کیتا. وہ فرماتے ہیں غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. جس کام کی ابتدا اسماعیل نے کی تھی اس کی انتہا حسین نے کی ہے. اس واسطے تھوڑا بولے پہ علامہ اقبال منڈی بہت دیندہ نہیں سی. سیالکوٹ دا بندہ ہے بھی کوئی سیالکوٹ دا ہونا. میں کہنا گل بڑی وزنی کیتی ہے. غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. غریب اندر مسافر نو، یہ مسافرت والی داستان ہے، یہ سادہ داستان ہے مگر رنگین داستان ہے. نہایت اس کی حسین، انتہا اس کی حسین نے کی ہے. ابتدا ہے اسماعیل. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اے اسماعیل تو لے کے حسین تک اے وچ آل آؤندی ہے کہ یار آؤندے نے. اے ذریت ابراہیم تو لے کے ذریت مصطفیٰ تک دی گل. باقی سارے منن والے ہوندے نے، باقی سارے تابع فرمان ہوندے نے، باقی سارے اطاعت گزار ہوندے نے. اطاعت گزار دی ذمہ داری اور ہے، اور ہدایت کار دی ذمہ داری جہاں ہدایت دین ہوتا ہے وہ ذمہ داریاں اور نے. جنہیں ہدایت لینی ہے انہوں دی ذمہ داریاں. مولا تمہیں جزا دے. ہدایت تے میرے ہر بندہ تو ہدایت ہی دینا، لیکن ہدایت جیڑی بی بی دے اپنے وال کٹے ہو، اپنی وہ کڑی نو آ کے پردہ کریا کر، وہاں اما تو اپنے سانپ پہ. جیڑی بی بی نے اپنے وال کٹائے نو بیٹی نو آگ سکتی ہے نقاب کریا کر، وہ آدھی اما آپ تو لگی پھر. یہ مطلب ہے ہدایت دین واسطے بھی پہلا نا اپنے آپ کسی کنٹرول چ رکھنا پہنتا ہے، اپنے آپ کسی حدود چ رکھنا پہنتا ہے. جہاں بندہ 6 ڈبیاں آپ پھونکتا ہے وہ منڈے نو آ کے سگریٹ نہ پیا کر، وہ منڈا اتنے تو چپ کر جائے گا. پرا ہو کے کہے گا ان ابے نو بندہ پوچھے، بندہ ابے نو بندہ پوچھے جی ایڈے پیڑے نے تے آپ ہی چھڑ دے. میں تے ایسے ایسے تاریخ چ منڈے ویکھے نے جنہیں سکیاں پیواں نو کھلو کے آخیا مینو کوڑے ہو مارے جہاں کوئی ہے نہیں. ہدایت دین والے دی، ہدایت دین والے دی ذمہ داری الگ، ہدایت لین والے دی ذمہ داری الگ. مولا تمہیں جزا دے. جنی وسعت ہے وہ مطابق اللہ کم لینا جی. مولا تمہیں جزائے خیر دے. ایک تو یہ ولایتی علی پڑھ بیٹھے نا. اچھا پہلا تو اسی کلمہ پڑھ بیٹھے ہاں، پڑھنا ہو رہے تو پڑھ بہنا ہو رہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک کئی باری پڑھنی پی جاتی. جڑا نماز پڑھتا ہے وہ گل ہو رہی. کئی باری کسی پڑھنی پی جاتی. وہ 10ویں کا ختم ہوئے نا مسیطے تے وہ ختم ہونا ہوئے پہلا تے بعد چ نماز ہونی ہوئے تے پرونے لیٹ ہو جان. وہ پھر مولوی صاحب آتے ہیں ہوں بھی ختم شروع ہوا تو آدھا گھنٹہ لگ جانا ہے، ہوں پہلا نماز پڑھ لو. وہ پھر بندے آئے ہوتے ہیں ختم تے انہوں نے اٹھ کے وضو کر جانا پائے. وہ آتا یار پڑھو تے لیٹ ہو رہے، میرا قصور نہیں. ہوں نماز کا ٹائم آ گیا تو پہلے نماز ہی ہوئے گی نا. آسان دو نماز تو بعد ختم پڑھ لیں گے. ہوں مولوی نو کہڑا آخے ادو اگے گل ہی کوئی نہیں. وہ پھر جہے بندے ٹوٹیاں تے جاندے نا پراؤنے وضو کر، وہ نال دے نواندے نے تینوں لگا سا میں رات دا کڑپڑ ویلے نال جانا ہے ویلے تو پھسایا وہ جتنی ہاں پھس گیا. یہ مطلب نماز پڑھنا ہو رہے تے پڑھنی پی جانا تھوڑی خیر ہو. آ جڑے اسی مسلمان نا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے میں ٹوٹلی گل پہ کرنا. اے میں ایک حساب لایا بھی مسلمانی سارے گل پی گئی ہے. ارادے نال اسی ہوندے تے ہو سکتا نہ ہی ہوندے. جنیاں پابندیاں نے تین ہے. پہلا تو سرگی اٹھنا ایک پابندی ہے کہ پھر سہرائن پڑھنا پابندی ہے کہ پھر شام تے عشاء پڑھنا اسلام چ ہے نا پابندی ہے. اچھا جی اس تو بعد روزے مہینہ وہ بھی آ جاندے نے، سال بعد زندگی چ آ ہی جاندے. اج کل پیسے ہون جڑے پیسے آتے ہیں پھر بہتا کھجر ہونا پی جاتا. جہاں بندہ اتوں ٹائی نہیں لانا وہ نیرا تحمد بن کے منڈ تے چادر رکھ کے پاؤں پھرتا. اج کی گل پہ کر جہاں بندہ ٹائی ٹھیلی نہیں نہ ہون دینا اتنے جا کے ایک تحمد بندہ ہوتا منڈ تے چادر ہوں تے پاؤنی لگا ہوتا. پابندی ہے کہ نہیں؟ 7 نے تے 7 چکر لانے نے، 8واں نہیں لانا. سوا مروا 7 تے پھر 8ویں نہیں. یہ مطلب پابندیاں ہیں. وہ چنگیاں کمان بھی پابندیاں نے. دوجے پاسے شراب تے حرام ہے، سود تے حرام ہے، زنا تے حرام ہے. وہ کئی پھنس ہی گئے. اور وہ جڑے بندے مسلمان ہو کے سارے کام کرتے ہیں پھسے ہی نے نا.
انہوں نے پہلا کتے پتا ہوتا بھی آپ پابندیاں نے، ہو سکتا کلمہ ہی نہ پڑھ دیں. ساڈے کان چ کسی اذان آ چڑی ہے، کسی اقامت آ چڑی ہے، اسی ہوں پھس گئے. میرا خیال اتنے نہیں کو پھسیا. تساں تے پہلا میرا اسلام چیک کیتا سی پھر قبول کیتا. وہ سانو ماں دی گود چ نصیب ہویا، ساری مرضی نال نہیں آیا، سارے نصیب وچ اسلام ہے. تو اللہ دے بندے سارے مقدر اسلام ہے، بہت بڑی بات ہے. اصل وچ میں ایک حساب لایا جی، اسلام نو ارادے نال جڑا قبول کیتا ہے نا، ویکھ چاک کے کہ کی کرنا پینا ہے تے کی چھڈنا پینا ہے، وہ صرف صحابہ نے قبول کی. عظمت صحابہ کا بھی ایک جملہ سن لو. میں بیانا اساں ارادے نال اسلام قبول نہیں کیتا، کیونکہ سانو پتہ ہی نہیں سی. سارے کان چ اذان آکی، اقامت آکی، اما ویکھی تے وڈیا نماز پڑھدی سی، ابا نماز پڑھدا سی، دادا نماز. آسا صاحب لایا پیا سی مسلمان. وہ وڈیا ہو کے جو پابندیاں لگن لگی، آ بھی نہیں کرنا تے آ بھی نہیں کرنا تے بس یہی ہوئے. جن بندے روزے نہیں رکھتے، روزیاں دے وچ بھی ایک مہینہ روزہ ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہڑے ویلے دن چڑھتا تے کہڑے ویلے ڈبدا ہے، وہ پھسے ہی نہیں. اور کی اسلام گڑ پہ گیا نا، پہ ہمیں تانے لو جی دوپہری کھانا کھا لو تو تانے، اور ہمیں تو مسلمانی نو ہمیں تو مسلمانی. ارادے نال قبول اگر اسلام کیتا نا، وہ صحابہ کرام نے. دو ترے بندے پہ بول دے نے تو میں سچی گل پہ کروں، یا کوئی صحابی مینوں وکھا جے کان چ کسے اذان آکی ہو. چلو جی کر لو جی کان چ کسے اقامت آکی ہو. وہ اللہ دے بندے انہوں نے بت پرستی چھڈ کے، شرک چھڈ کے، گھردیاں نال لڑ کے کلمہ پڑھیا. انہاں پڑھیا سجے ارادے نال. یقین کرو صحابہ دی عظمت نہ کوئی شے چھوندی نہیں پئی. خدا دی قسم مینوں نبی پاک دے دور وچ اسلام قبول کرنے والے میں صحابہ تو اعلیٰ بندہ کوئی نہیں نظر آیا. خدا دی قسم صحابہ ہی دین قبول کیتا ہے. ہن شیعہ میرے منہ پہ بندے پہ آل کتنے گئے، وہ انہوں نے قبول کروایا نا. اللہ دے بندے آل محمد نے قبول کروایا، صحابہ کرام نے قبول کیتا ہے. اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی بندے تو نہ بوجھ نہیں پاندا جس وہ قابل نہ ہو. یہ مطلب ہے کہ آل محمد دیاں ذمہ داریاں اور نے، اصحاب محمد دیاں ذمہ داریاں اور. شیعہ سنی اتفاق ہو جائے گا جدن سنیاں نو پتہ لگ گیا کہ آل محمد دیاں ذمہ داریاں کی رہے، تے شیعہ نو پتہ لگ گیا کہ صحابہ دیاں ذمہ داریاں کی. وہ یار آل دی اپنی ذمہ داری ہے، صحاب دی اپنی ذمہ داری. کئی شیعہ نے کہ کسے جنگ چوں کوئی آل محمد چوں نہیں نسیا، انہاں دی ذمہ داری ہو رہی. صحابہ کرام چوں اگر کوئی غلطی ہو گئی، اگے پیچھے بندے ہو گئے نے، انہاں پھر آ کے معافی منگ لی، معافی منگ لی، معافی ہو گئی. پیغمبر نے فرمایا اگوں نہیں نسنا. قرآن پڑھ دینا، میں 2 آیتاں پڑھ دینا. حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں، اللہ رحیم کریم ہے، اگوں ایسا نہیں کرنا. وہ جڑا میدان جنگ چوں اگے پیچھے ہو رہا ہے نا، اصل گل تسی نہ تو پیچھے بھی جایا کرو، غصہ ہی نہ چڑھ جایا کرو. اچھا یہ گل دسو کہ میں کدی لڑیا نہیں کسی نال، نہ کسی گل میں پھڑیا، نہ کسی موقع ماریا، نہ میں کدی کھادا. میرا ابا بھی کوئی نہیں لڑتا، میرا دادا بھی کدی نہیں لڑیا. ماڑے بندے ہیں. جہاں بندہ زندگی جی کتنے نہیں لڑیا، ایتھے ضرور لڑے گا. یار اسی جو کدی لڑے ہی نہیں. یہ نہیں کہ اسی بڑے بھلے مانس ہاں، لڑن جوگے نہیں. غصہ چڑھتا ہے کوئی لڑیا جاندہ نہیں. جدو اسی نہیں لڑ سکتے، ایک بندہ نہیں لڑتا، میرا خیال ہے کچھ رعایت کرنی چاہیے. میں تو انہیں گل دس، نبی پاک میں ایک صحابی نے آکھا کہ میں ساری زندگی غلام رہا، میرا ابا بھی غلام رہا. سرداراں دے سامنے آج نہیں اسی ویکھیا ساری زندگی. ایتھے تو لڑائی سرداراں نال رکھ لئی تو میں کیویں لڑاں گا. آپ نے وہ باورچی خانے ڈیوٹی لا چھڑی، فرمایا تم بھی فوجی ہے. مطلب روٹی بھی تو کسے پکانی ہوندی ہے. اچھا فوج چ نائی ہے کہ نہیں، فوج چ ماچھی ہے کہ نہیں، روٹیاں پکاندے. اب فوج چ بندے جامتا بھی کرتے ہیں، فوج پکوائی بھی بندے کرتے ہیں، سارے درزی بھی فوج چ ہے. ہوں سارے درزی تے سارے پکوائی کرنے والے بارڈر تے گھر چھڑیے، فوج تو بھوکے مر گئی، اور روٹی بھی کسے پہنچانی ہے نا. یہ مطلب ہے پیغمبر اعظم کسے بندے دی ڈیوٹی اونی لاندے سن جن جوگا. مولا تمہیں جزائے خیر دے. بہت شکریہ.
نہایت مہربانی. یہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ لڑتا ہی نہیں، انہوں لڑن کی عادت نہیں، تو اڈا کی خیال ہے پھر وہ اگے پیچھے اگر ہو بھی جائے تو ہو جاتی ہے. لڑیا جو میں کدی نہیں، اللہ نہ کرے اتنے لڑائی ہو جائے سب تو پہلے میں نہ سنا، اللہ نہ کرے میں کدی لڑیا نہیں نا. ایک مصیبت میں کدی لڑیا نہیں، یہ انہوں واسطے تانا نہیں. جڑے بندے میدانے وہ چکے پیچھے ہو رہے تانا نہیں ہوئی ہے گل. انہیں آ کے معافی منگ لی. اللہ فرمایا میں غفور تے رحیم ہاں، آئندہ محتاط رہنا، آئندہ ایسا کام نہ کرنا، میں تو انہوں معافی دے دیتی. ہوں بندے مقابلہ کر کے آتے ہیں حضرت علی تے میرا نہیں ہے، سارے بندے دا پیو ابو طالب سی. کوئی بات آنے خدا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسے بندے تے وہ دی وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا. تے اللہ اگر کوئی ایسی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے اللہ معاف کر دیں. مثال دیتا ہوں، میں سچ موضوع لمبا سی ہور پاسے جانا ہے تو روڈوں پر سے گیا. یہ سارے تے کوئی ذمہ داریاں اللہ لائیاں نے ساری وسعت دے مطابق. ہوں میں تواڈے کے ترلا کرن لگا، جنے بندے حضرت علی دی ولایت دے قائل نہیں ہوندے شیعان حیدر کرار آ ویکھیا جے. اگر کوئی بندہ کسے صورت ہی حضرت علی نو ولی نہیں مندا تے پھر مہربانی کر کے اپنا کام کرو، اللہ وہ دیتے پہار پانا ہی نہیں چاہتا. چھڈو پرا گل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسے نفس دے وہ دی وسعت تو زیادہ پار نہیں پاندا. اگلی گل بڑی پھر خوبصورت ہے جی میں سوال خود ہی کر رہا ہوں، جڑا میرے تو ہونے ہونا ہے میں ہونے کر دینا. اگر سارے بندے اس قابل نہیں سن تے پیغمبر نے اعلان کیوں کیتا ہے؟ ولایت علی نو پیغمبر اعظم نے غدیر وچ واجب قرار دیتا، اور پیغمبر نے فرمایا جو باپ کھڑے ہیں وہ جا کے اولاد کو بتائیں، جو باپ یہاں کھڑے ہیں وہ جا کے اولاد کو بھی بتائیں. تم پر بھی واجب ہے، ان پر بھی واجب ہے. اصل گل یہ کہ نماز ساڈے تے واجب ہے، پڑھ اسی سکنے تے واجب ہے نا. یار نہیں پڑھتے تو وکھری گل ہے، پڑھ سکنے تے واجب ہے نا. اس لیے علی دی ولایت بندے من سکتے نے، من دے رہے. بہت شکریہ، مہربانی کریں. میرا خیال ہے کہ بہت اچھی جگہ تے آ گئی. میں آج جڑی پڑھنی ہے واسطے تمہید پہ کرنا. تمہید 22 منٹ گزر گیا. پیغمبر نے جتھے ولایت نو واجب قرار دیتا نا، وہ شرط نال واجب قرار دیتا، شرط نال. اس شرط نو بندے سمجھ جان تے لطف آ جائے. پیغمبر نے کھلو کے غدیر چ نہیں فرمایا کہ ہر بندے دا علی مولا ہے تے تساں مننا ہے بس، نہ. پیغمبر نے فرمایا کیا تمہاری جانوں سے میں اولا نہیں؟ صحابہ نے کی عرض کی یا رسول اللہ ہم سے آپ اولا ہیں. فرمایا جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی شک نہیں، آپ اولا بالتصرف ہیں، آپ ہمارے نفسوں سے اولا ہیں. ٹھیک جدو بندے من گئے ادو پیغمبر نے حضرت علی نو فرمایا قم یا علی. نال ہی بیٹھے سن. حضرت علی اٹھے، دونوں بازوؤں کو اٹھایا تے انج کیتا. جڑا نقشہ علی نقی صاحب نے کھچیا وہ اے نہیں، تصویروں تے سایہ ویکھیا. وہ فرماندے نے انج نہیں نہ کیتا. حضرت علی ایتھے بیٹھے سن، ایتھے مولا کھڑے سن، بیٹھے اس منبر دے اوتے سن، بیٹھے سن، نبی کھڑے سن. مجمع پہ ویندا سی نبی پاک نال علی بیٹھے سن. فرماتے نے کچھ بندے آپس میں باتیں کرتے تھے، ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق ہے، ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق ہے. انہوں دا شک ٹھیک نکلیا. فرماتے نے ایتھے نبی سن، ایتھے علی سن. جدو پیغمبر نے فرمایا کیا تم سے میں اولا نہیں؟ اولا بکم، تم سے اولا ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے نفسوں سے اولا ہیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اولا ہے. فرمایا پھر میرا حق، کہنے لگے ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ آپ کا حق. جدو من گئے نا آپ اولا بھی ہیں مولا بھی ہیں، فوراً نبی نے فرمایا قم یا علی، اٹھ یا علی اٹھ. ہوں حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے. میرے لوگ ویکھ کے دوسرا جملہ سننا ہے، یہ ویکھنا زیادہ تعلق. وہ سواد بغیر بولن تو تمہیں آ جائے گا انشاءاللہ. ایتھے نبی کھڑے نے، ایتھے حضرت علی کھڑے. کھلو گئے اٹھ. ہوں نبی کی کیتا میرے لوگ ویکھنا.
تو کو افسانہ نہیں سنا رہا، میں علماء دی تحقیق شدہ کرتا سنا۔ پیغمبر اتھوں ذرا پیچھے ہٹ گئے اشارہ کیتا، حضرت علی تھے پیغمبر اگے ہو کے حضرت علی دووے بازو پھڑے، دووے ایک نہیں پھڑے، دووے بازو دوہاں بازوان علامہ علی لکی لکھنوی فرماتے ہیں اب لوگوں کو صرف علی نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ حضرت علی کے پیچھے پیغمبر اعظم کے بازو علی کے بازو کے پیچھے تھے، سر مبارک علی کے سر کے پیچھے تھا، چہرہ مبارک علی کے چہرے کے پیچھے تھا۔ اب پورے رسول چھپ گئے اور لوگوں کو دور دور تک کی سنیا تو 250 بندہ ہے سی ہوتا، 1.25 لاکھ بندہ آنج کر کے حضرت علی نظر آ رہا ہے۔ علی نکی صاحب دا جملہ ہے، ہوں یہ روایت دا نہیں جملہ، وہ فرماتے ہیں لوگوں نبی نے تو کچھ کہنے سے پہلے ہی پریکٹیکلی بتا دیا تھا کہ جب میں نظر نہ آؤں یہی سبحان اللہ، جب میں نظر نہ آؤں، جب میں چھپ جاؤں تو سمجھو یہی ہے جو تمہارا دین کہا دی۔ پھر پیغمبر نے شرط رکھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں پہلے عرض کی ہے اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ تو اڈی خیر ہوئے نہیں ڈالتا۔ پھر پیغمبر نے دیکھو جی کی آخیا حد ہو گئی، نہیں نے فرمایا ہے تو مولا ہے تو میں منوا کے چھڈنا ہے تے اللہ منوا کے جانا نہ، ایتھوں پڑھ کے دعا تو فرمایا کہ اے نہیں نے فرمایا کہ اے تو مولا تسا مننا ہے، اے تیری شرط تو صدقے پیغمبر فرماتے ہیں من کن تو مولا، سبحان اللہ، بات سنیے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ ہر ایرے گیرے کا مولا نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی۔ جس کا اے میں علی گل ذہن تو آ گئی تو میں دو آیتاں پڑھ دوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا ہی علی، جس کا میں اے میں پہلا جی، میں پہلا جی۔ حضرات قرآن تے میرے ہاتھ نے، میں پاکیزہ جگہ تے کھڑا، جس طرح نماز سے پہلے وضو شرط ہے، علی کو ماننے سے پہلے محمد کو ماننا شرط ہے۔ پہلے حضرت علی نو نہیں ماننا جی، پہلے مصطفیٰ نو مولا مننا، تے جویں دا مصطفیٰ نو مولا مننا اونجے دا علی نو مولا مننا۔ تسی حیران ہو گے میں اس مفسر دا نام لواں نا تے ادھے بندے دل کرے میرے نال ناراض ہو جائے، اس واسطے میں نام نہیں لے، انہاں دی میں تحریر پڑھ دینا، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو قبلہ شکریہ بہت، میں اتنے ادھے بندے ناراض ہو جائے تو دا نام کیوں لے۔ میں ایک مولوی صاحب نو مل پیا تے کچھ بندے مینوں ملے، انہوں نے آخیا تو کتنے پڑھ گیا، میں کہا یار وہ عالم دین سا، انہوں نے آخیا سا تو کدی سلام علیکم نہیں، تینوں کتوں عالم دین، لہٰذا ایویں بندے چھیڑخانی کر دے کی لوڑ ہے۔ میرا خیال ہے صرف تحریر ہی پڑھنی چاہیے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ یہ جڑی ہے نا جی احزاب، وہ دی ایک آیت مجید ہے سامنے آ گئی، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتا ہے نبی اولا ہے مومنوں سے، علی نبی اولا بالتصرف ہے مومنین من انفسہم، ان کی جانوں کا، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، وہ اتنا اولا ہے کہ جو بیوی اس کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ مر سکتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ نبی تمہارے نفسوں سے اولا ہے، نبی تمہارے نفسوں سے اولا ہے، وہ تم جیسا نہیں، وہ اولا ہے۔ نبی کو اولا مانو گے تو علی کو اولا مانو گے، نبی ہماری جانوں سے اولا ہے۔ شادی شدہ بندے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جنہ دیا زندہ بیویاں نے وہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی مر جائیے تو ساری بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ جی میں مہربان بولے نا کر سکتی، پیغمبر دی نہیں کر سکتی، وہ بندے جیسے کہ لے وہ جڑے آتے سن قانون سارے واسطے برابر،
کہ برابر ہے کرم اے قرآن ساری عدت لکھی ہے، طلاق دی عدت بکری لکھی ہے، موت دی عدت بکری لکھی، بندہ مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تو بعد کرے گی، طلاق ہوئی ہو تو 3 مہینے تو بعد کرے گی، پیغمبر دنیا چھڑ جائے کر ہی نہیں سکتی، نبی دی بیوی دوجا نکاح نہیں کر سکتی تو ساڈی کر سکتی ہے۔ ہوں سوچ جہاں قانون سارے قانون جیسا نہیں وہ خون سارے خون جیسا ہے۔ شکریہ کہ پیغمبر نو اولا مننا، پیغمبر نو اولا مننا، پیغمبر نو اولا مننا۔ یہ دی زید چھے انہاں لکھیا وہ فرماتے ہیں اس آیت میں پڑھی لکھی کر رہے ہیں نا بڑے عالم نے فرماتے ہیں اس آیت میں پیغمبر کی ولایت مطلقہ کا حکم، ولایت مطلقہ کا حکم ہے۔ ایسے پیش نماز ہے نا کوئی تو کوئی نہیں پیش نماز پڑھا رہے انہوں کو پوچھا جی ولایت مطلقہ کیوں ہے، انہوں کون سن کوئی نہیں جی جہاں نماز پڑھا اتنا کون سن کوئی نہیں جی تمہیں پہ پوچھنا تو ہی تو پریشان ہی ہو گیا۔ مصر مصر انہوں کا نام ہے مصر قبلہ مظہر صاحب میں سمجھا سی مکھن والی والے انہوں نے نہیں یہ وہ مظہر صاحب ہور نے یہ مظہر صاحب قبلہ ہور نے موری مظہر صاحب جڑے اتوں نے انہوں کو آرام نہ پوچھ لیا جائے یہ ولایت مطلقہ کسے کہتے اور تاں دسیا لمبا کام ہے تو دسنا ایسا نا۔ اس آیت میں پیغمبر کی ولایت مطلقہ کا حکم ہے، کامل ایمان پر حکومت کرتا یہ بھی نبی کا کام ہے، اور بندوں کے اپنے اختیارات رسول کے سپرد نہ کریں تو وہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے اختیار رسول دے حوالے کرے گا تو وہ مومن ہے۔ وہ فرماتے ہیں پیغمبر کو اپنے اختیارات دے دینا یہ ایمان ہے، بندے تے اپنا اختیار ہی کوئی نہ ہوئے، نبی آکے بہ جاتے بہ جائے، نبی آکے اٹھتے اٹھے، نبی آکے جاگتے سوئے نا، نبی آکے سوتے جاگے۔ صدقے جامعہ مولا تانو جزا دے وے جی۔ شکریہ قبلہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ۔ اپنے اختیارات مصطفیٰ کے سپرد کر دینا یہ ایمان ہے، اور اسی کو اولا پہ تصرف کہتے ہیں۔ نبی اولا پہ تصرف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اختیارات رسول کے حوالے کر دیں۔ رسول کہے دن ہے تو دن ہے، رسول کہے رات ہے تو رات ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں آگے بولنے کا۔ آگے لکھتے ہیں مخفی نہ رہے کہ اسی آیت کے تحت غدیر کی حدیث ہے، جن معنوں میں محمد مولا ہے انہی معنوں میں علی مولا۔ سبحان شکریہ کہ میں پڑھی لکھی کر دی، جن معنوں میں نبی مولا ہے جلدی جلدی بولی انہی معنوں میں علی مولا ہے۔ لو جی فرق ان دس دیا میں پوری دنیا دا تے اپنا۔ ہم نے علی کو مولا مانا ہے مصطفیٰ کو مولا ماننے کے بعد، جیسا محمد کو مانا ہے ویسا علی کو مانا ہے۔ علی کو مولا مانا ہے نبی نہیں مانا۔ بہت شکریہ قبلہ، پیغمبر تے نبوت ختم ہے۔ مولا ہے علی کہ نہیں؟ بولو یار مولا ہے کہ نہیں؟ مولا علی، مولا علی، مولا علی نو مولا آکھن نال نا چنگے بھلے مسلمان بھی کافر ہو اس زمانے دے مطابق۔ طارق جمیل صاحب چنگے بھلے مسلمان تے دیوبندی عالم دین۔ کل میں عرض کیتی سی طارق جمیل صاحب دے متعلق، انہاں صرف آکھیا کہ علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ انہاں دی اپنی جماعت آکھیا تیری مسلمانی ٹھیک نہیں۔ تسی اندازہ لاؤ حضرت علی نو مولا کہتا مطلب گل شیعہ علی نہیں، جیڑا علی نو مولا منے گا نا مصیبت آئے گی۔ جیڑا مصیبت تو گھبراندہ ہے وہ علی نو چھڑ دے رہے، نہیں تے آیت پڑھ دینا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب حق کہو گے مصیبت آ جائے۔
جب حق بات کرنا تو پھر صبر کا دامن نہ چھوڑنا. صبر ہوتا ہے مصیبت کا. یہ مطلب جتھے حق دی گل کرو گے مصیبت آ جائے. کر کر کے ویکھ لو علی تو پھر علی ہے. علی تو صرف شکریہ یار. حضرت علی صرف حق نہیں, علی حق دا امام ہے. پرانے زمانے چ ملانگا تھا سر علی حق دا امام. اسی سوچتے ہیں یہ فرقیاں علی حق دا امام. ادو پتہ لگا جدو پیغمبر نے فرمایا یا اللہ تو حق کو ادھر پھیر جدھر علی. سبحان اللہ. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ. اچھا جی یہ اساں نبی پاک نو مولا منیا تے نبی منیا انہاں نو حضرت علی نو مولا منیا کیونکہ حضور دی اتھارٹیز وچ نبوت بھی ہے, رسالت بھی ہے, مولائیت بھی ہے. مولائیت اساں حضرت علی نو مولا منیا. مولا کیویں دا؟ جویں دا نبی نو مولا منے. علی نو نبی تے نہیں نہ منے, شکریہ رسول تے نہیں منے, مولا منے. اتنی لطیف گل ذہن چ آ گئی ہے جدو نویں کو گل ذہن چ آتی ہے نا مجلس پڑھدے ادو پھر یقین چ اضافہ ہو جاتا ہے کہ کدھر مہدی ہے, کسی جگہ تے ہے نہیں. اس ویلے میرے ذہن چ ایک گل آئی ہے بڑی خوبصورت, اج ہی آئی ہے, تھوڑا سا میں بیان کر دینا. اساں اچھا جی ایک معنی ایک نے, جس معنی میں نبی مولا ہے اسی معنی میں لو جی اسی حضرت علی علیہ السلام نو اوویں ہی مولا. اور طارق جمیل صاحب چونکہ جٹ مولوی نے وہ سو نے ذات تے سو نے تے زمیندار نے وہ تاں انہاں گل کیتی ہے, ورنہ جڑا مسیطے مولوی انجمن رکھیا ہوندا وہ تے مسئلے بھی وہ مرضی نہ کر. آڑا جٹا مولوی رکھیا ہوندا نا. ایک مولوی نے تقریر کیتی کدھر اس آخیا جڑا بیٹیاں دا حق نہیں نہ دیندا انہوں انج ہوے گا انج ہوے گا انج ہوے گا. بیٹیاں دی زمین بیٹیاں دے حوالے کر دیو. اور مسجد جدو جمعہ ختم ہویا تو جڑا انجمن دا صدر سی اس آخیا مولوی اتھے ہی رہنے کہ اگلے پنڈ جانے. تینوں نماز روزہ دسن واسطے سدیا کہ یہو جہاں شرارتاں کرنے واسطے شرارتاں ہو سکے تو تے سارے رشتہ دار گل پوا چھڑنا تھا. یہ مطلب ہے جڑا بیچارہ مسیطے رہا کسی تنخواہ تے وہ تو گل بھی پوری نہیں کر سکتا. انہیں مسئلہ بھی انہوں نے مطابق کرنا جویں دے بندے مگر پڑھان والے ہوندے. وہ کھاندے پیندے مولوی صاحب سن جڑے طارق جمیل صاحب نے. میں جاندا انہاں نے جو تھے تلمبے تو مینوں پتہ ہے وہ بہت غریب پرور بھی نے, لوگاں دا بہت خدمت بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی وہ چھڑان واسطے بڑی کوشش پہ کرتے ہیں کہ جڑے بندے عیب کرتے ہیں نا یقین کرو تنخواہ دے کے آتے ہیں کام چھڑ دے تنخواہ تینوں میں دینا. اتنے وہ ویسے اچھے بندے نے. وہ پھر نا جی وہ میں سمجھنا ذمہ ہونے کی وجہ تو نا انہیں گل کی ہے کیونکہ انہوں کو کڑی کسی مسیح سی جتوں کسی کڑ چھڑنا سی. ہاں انہیں کیا کہ آئے ہائے ایڈی جرت کسی جٹ مولوی کرنی سی. اس آخیا لوگوں اے مولا جو حدیث غدیر میں آیا ہے نا یہ دوست کے معنی میں نہیں حاکم کے معنی میں. صدقے جاواں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, یعنی جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے. میں ذرا بچے واسطے آسان کر دے ہو. یہ مطلب ہے جس طرح مصطفیٰ کا حکم ہم پہ واجب ہے علی کا حکم امت پہ واجب. جی تھوڑی کیا بات واجب ہے جی, مہربانی. ہوں سوچو اساں پیغمبر اعظم نو مولا منے جویں انہاں نو مولا منے اوویں خیر ہوے تواڈی علی نو مولا منے. ایتھوں بچہ چھوٹا تے آئی بیٹھا ہے انہوں ضمانت دے کے لے جا, انہوں آخ بھی جڑے تواڈے مولا علی نے آکھے گا جی, وہ مشکل کشا نے آکھے گا جی, حاجت روا نے جی, انہوں نے منہ ویکھنا عبادت ہے آکھے گا ہاں جی, وہ دا ذکر بھی عبادت ہے, وہ دی محبت بھی عبادت ہے, وہ دی ایک ضرب سکلین دیاں عبادتاں تو افضل. وہ کعبے چاہے نے تے مسجد شہادت. مولا علی خلیفہ تو ہو بلا فصل نے, مولا علی اللہ دے ولی نے, ساڈے مولا نے. ساریاں گلاں چھوٹا جا بچہ کھڑا لو کڈا کچھ پرم چل بیٹھ. اینوں تو نہ کسے طریقے ہولی ہولی منان دی کوشش کر کہ جڑے تواڈے مولا علی سن نا انہاں ایک واری اگے کھلو کے نبی نو نماز پڑھائی سی, من گیا تو میں اتھے بیٹھ. سبحان سبحان. میرے تو مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ جدوں مولا علی دی مولائیت دا اعلان ہویا نا
ادو سب تو پہلا مبارک حضرت عمر بن خطاب نے دی. حضرت عمر نے اٹھ کے آخیا یا علی آتے تو گل سی. ویسے یہ بھی جی یار سن چارے یار تو پھر بھی آ سکتے ہیں. اور یارا تو مولا ہی ہو گیا بھائی. یار بندے آ کے چڑھ دیں جی یار نہ آتے تو گلی چ نہیں سن برا بھی آ سکتے سن. بھائیا جی لالا جی بڑے برا بندہ لالا بھی آ سکتا. لالا جی بھائیا جی یارا سجنا بیلیا نہ ایڈا مینو سواد ہے. فرماتے نے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. ہر مسلمان کا مولا ہو گیا. ہر مسلمان کا مولا, ہر مسلمان مرد کا بھی مولا تو ہر مسلمان اور کا مولا. یہ مطلب ہے کم سے کم یار اپنی کتاباں جو پڑھ کے من جانا کہ صحابہ جڑے غدیر چ موجود سن حضرت عمر نے قاضی مبارک دیتی مولا ہونے دی. یہ مطلب صحابہ مولا منتے سن نا مولا علی. سوائے کے مور کا چکور بھی فرمان حضرت عمر دا لکھے آنکھوں تو بھی سنا دے. حضرت عمر فرماتے ہیں وہ بندہ شریف ہی نہیں ہو سکتا جو علی کو مولا نہیں. خدا دی قسم فرمان سوائے کے مور کا چکور ہوتے کہ شریف بندے دا علی مولا ہوتا ہے, بدماشا نہ کی تعلق کے مولا ہوتا. یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام نبی نو بھی مولا مانتے سن. ہے جی کنے کو صحابی تسا ایک ہی بتھیرا میں جڑا میں دسیا جنہیں مبارک دیتی ہے وہ تھوڑا جی صحابہ پھر مولا مانتے. یہ بچہ جڑا ہے انہوں منوا کہ حضرت علی مولا علی نے ایک باری نبی پاک نے نماز پڑھائی. یہ تینوں آ کے گا چاچا چوڑا نہ مان اس گاؤں نہیں فرمایا چاچا چوڑا نہ مار. وہ آگا پترا تو کڈا کو میں گھر کے میں پہ کرنا. وہ سکتا وہ آگا تو بابا بھوک کے میں گھر پہ کرنا. ضعیف آدمی ہے گل کو عقل دی کر. وہ آگے گا پترا میں تیرے مولا علی دی پہ گل کرنا شان پہ پڑھنا. یہ ساڈا سکھایا تے ایتھے پڑھایا ماں نے بھیجیا نا پیو نال. اینو اساں سکھا کے کرنا ہے تے جا کے تینوں دسنا ہے اے چاچا جی علی ساڈا مولا ہے نبی دا مولا ہے. کیا بات مولا بھی تانوں جزائے خیر بہت شکریہ کہ علی ساڈے مولا نے پیغمبر دے مولا. پھر بیانا علی ساڈا مولا ہے پیغمبر دا مولا. واہ مجلس حسین تیرے اثر کو صدقے, واہ مجلس شبیر تیرے اثر کو صدقے. سکولے انہوں گلا نہیں دستا کوئی ایتھے دسیاں جانیاں, کالج کسے نہیں دسنیاں ایتھے کسے دسنیاں, یونیورسٹی تک بھی گیا تو کسے نہیں دسنیاں ایتھے دسنیاں. اسا ایتھوں ہی ایڈا پکا کر کے گھر چھڑیا ہے جڑا علی نو مولا من کے محمد دے اگے نہیں کھلون دیندا کسے اور نو کے نہیں کھلون. مولا جی تانوں جزا دے. میرا خیال سی کہ میں اس آیت تے پڑھاں گا پر سارا ٹائم گزر گیا تمہید وچ. پیغمبر نو کیویں مولا مننے آیت پڑھ دینا تو میں نے اجازت دے. 7 منزلہ نے تسبیح تک پہنچن دی, 6 پڑھنا 7ویں منزل تسبیح دی. جویں دا نبی نو مننا کیا بات ہے اوویں دے علی نو مننا. اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا, اے حبیب اے محمد ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا, ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا. و مبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا, مبشر و نذیرن اور تجھے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. لوگ تیری گواہی پہ مجھے مانیں گے. تجھے میں ایسا گواہ بنا کے بھیجا کہ میں نظر بھی نہیں آؤں گا, تیری گواہی پہ بندے مجھے مانیں. پھر فرمایا جنت کو نہیں دیکھ سکتے ہوں گے لیکن تیری بشارت پر مان جائیں گے کہ جنت ہے. دوزخ کو نہیں دیکھیں گے مگر تیری نظارت پہ مان جائیں گے کہ جہنم بھی ہے. یہ میں تینوں 3 عہدے کیوں دیتے ہیں. سب تو پہلے تجھے شاہد بنایا, پھر مبشر بنایا, پھر نذیر بنایا. آدم ہو گئی ہوئے 4تھے نمبر تک کی آکھیا سن فرماندے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. یہ ہم نے 3 عہدے تجھے اس لیے دیے تاکہ لوگ اللہ کو مانیں. لطف آیا جناب باریکی پڑھ دے مولا بانو جزا دے. 3 عہدے تین پہلے دیتے ہیں تینوں. سب تو پہلے شاہد بنایا گواہی دے, مبشر بنایا بشارت دے, نذیر بنایا نظارت دے. اصل 3 عہدے اس واسطے دیتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے.
یہ مطلب ہے اللہ تے ایمان لے آنا دین دا پہلا کم نہیں، پہلا زہرا تے بابے نو مننا۔ سبحان اللہ جی قبلہ، اللہ تے ایمان انہیں لے آندا جڑا نبی دی شہادت تے یقین کر گئے، اللہ تے ایمان انہیں لے آندا جڑا نبی دی بشارت تے یقین کر گئے۔ محمد پہ یقین کا نام توحید ہے، نبی تے یقین دا نام ہی قیامت ہے۔ نبی نو گواہ مننا ایک، نبی نو بشیر مننا دو، نبی نو نذیر مننا تین، چوتھی منزل کی اللہ فرماتا لی تو منو باللہ، تاکہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ میں پنجویں اللہ فرماتا ہے رسولی ہی، جب یہ مجھے اللہ مان جائے گا نا تجھے رسول بھی مان جائے گا۔ کنیاں منزلیں ہو گئی ہیں؟ 5، اختتام تک پہنچ گیا 5، 6ویں نال جوڑ لگا 5 ہو گئی۔ میں کیا اللہ کے اللہ فرماتا ہے جب تم رسول کی رسالت کو مان جاؤ وَتُعَزِّرُوهُ، پھر رسول کو قوت دو، پھر رسول کی طاقت بنو، پھر رسول کو قوت بازو بننا، چھوڑ کے نہ جانا، رسول کو طاقت دینا، رسول کو قوت دینا، نبی کا قوت بازو بن جانا۔ یہ 6ویں منزل آ گئی۔ میں کہ اللہ اگلی خالق نے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور 7ویں منزل یہ ہے کہ پھر تمہارا حق ہے کہ نبی کی توقیر کرو، نبی کی عزت کرو، نبی کی عزت کرو، نبی کی عزت کرو۔ جب 7ویں منزل پر پہنچو گے، شاہد مان کر، مبشر مان کر، نذیر مان کر، اللہ پر ایمان، اس کی رسالت پر ایمان، اس کی مدد کرنے کے بعد جب عزت محمد تمہارے ذہن میں چھا جائے گی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب تسبیح کرو، ہے صدقے جاؤ، صبح کے وقت بھی کرو اور شام کے وقت بھی کرو۔ یہ مطلب ہے اٹھتے ہیں ساری بندہ تسبیح کٹ کے کہیں تو پڑھ دے کوئی نہیں، سارا دن انج کر دے خدا دا نائی تسبیح ادو کرن دے بندہ قابل ہوندا جدو زہرا دے بابے دی عزت ذہن چ آ جائے۔ جڑا عزت رسول کرے گا وہ صبح دے بھی قبول ہے، شام دے بھی قبول ہے۔ جڑا زہرا دے بابے دی توہین کرتا ہے صبح دے بھی فضول ہے، رات دے بھی۔ جتنی عزت رسول نو دینی ہے یہ مطلب ہے اونی عزت تینو حیدر کرار نو دینی، جنی عزت مصطفیٰ دی کرنی ہے اونی عزت ہی مولا علی دی کرنی ہے، تے جنی کوئی عزت رسول دی کرے گا، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بس آتو منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، ہاتھ میرا ایک حصہ ہے، سارا میں نہیں سارا میں ہاں، اے حصہ ہے، سر اے میرا حصہ ہے، اے اکھاں اے میریاں جز نے، اے میریاں حصہ نے، اب مکمل میں ہاں۔ جز کسے کل دے وچوں ہوندا ہے، زہرا پیغمبر دے وچوں ہے، تے نبی فرمایا فاطمہ بس آ تو منی، اے میرا جز ہے۔ اللہ دیا بندیا جڑا کل دا حیا نہیں کردا وہ جز دا حیا کردا ہے۔ زہرا دا حیا صرف انہیں کیتا ہے جس پیغمبر دا حیا۔ اللہ فرمایا پیغمبر دی آواز تو اونچی آواز نہ کرو، اللہ فرمایا پیغمبر دے قدم دے اگے قدم نہ رکھو۔ یعنی پیغمبر دی آواز تو اونچی آواز کرنے والی آیت ہے نا سورہ الحجرات دی، اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے، روزہ رسول دی جالی جدے کولوں بندے گزر دین نا زیارت واسطے گزر دین، اور روزہ رسول دی وہ جڑی سونے دی جالی بنی ہے نا او دے اوتے سونے نالی اے آیت لکھی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو، پھر بولو جی آواز آ رہی ہے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وہ تو نبی جدو بیٹھے ہوندے سن گلاں کردے سن ادو کوئی آواز بلند کر سکتا سی نا، آج تیرا قبر تے لکھنا دلیل ہے، جیڑی عزت قبر تو پہلا سی او عزت قبر تو شکریہ قبلہ جی سبحان فرماندے نے اتنے نعت شریف پڑھی جائے تے کوئی بندہ اچھی سبحان اللہ بھی آکے نا اچھی لوگ کہندے نا آرام نہ، لوگ سر تے کپڑا رکھ لیندے نے جدوں نعت پڑھی جاندی، یہ دا مطلب ہے حیا ہی ہے نا، عزت ہی ہے نا، اے عزت رسول ہے کہ پیغمبر دی آواز تو اچھی، صحابی آپس سچ پہ گلاں کردے سا جے اچھی اچھی جدوں آیت آئی، نبی نال اچھی اچھی نہیں سن کردے، آپس سچ اچھی اچھی گلاں کردے سن، کسے تکرار کردے سن۔ اللہ نے فرمایا اے دے سامنے اچھی بول دے ہو، کدی گھر جا کے سوچی جدے سامنے اچھی بولنا گناہ ہے وہ دی تیرو مارنا جائز ہوئے گا۔
زہرا دی عزت انہیں کی ہے جس نبی دی کی تے بی بی زینب دی انہیں کی ہے جس مولا علی دی عزت. بی بی پاک دے نام دی مجلس ہے فرماندے ہیں پرسا بی بی پاک نو ہے یہ جڑی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نا انہاں دا تے نام ہی نبی نے پوشیدہ رکھے. بی بی دا کدوں نام کسے نوں ہوندا لوکاں دے نام لیندے بی بی تے نام دا کسے نوں پتہ ہی نہیں. بی بی دا اسم گرامی کوئی نہیں کسے نوں پتہ بی بی دا اصلی نام کی. 3 دن حضرت علی نے انتظار کیتا تے بیٹی نوں رکھ کے نہ ہتھاں تے. تیسرے دن نبی آئے تے لے گیا کہنے لگے بیٹی دا نام رکھو میرا تساں رکھیا میرے بیٹیاں دا تساں رکھیا جناب سیدہ دا نام تساں رکھیا. پیغمبر نے کدوں نام کسے دسیا ہے کون ہے تیرا اصلی نام کی ہے جنت. نبی نے سارے علی نو ویکھ کے کہ حاضر زینب. ایک تعارف واسطے گل کافی ہے کہ اپنے پیو دی زینت تساں غور فرمایا. اس میں گرامی دا تے نہیں پتہ پیغمبر نے صرف تعارف واسطے اور پیغمبر نے معرفت واسطے آواز دی یہ نام بھی اس میں گرامی پردے رکھا تو فرمایا زین اب یہ باپ کی زینت ہے. یہ مطلب ہے جن نے یہ معرفت رکھنی ہوئے پہلا علی نو پہچانے علی نو جانے علی نو جس منزل تے پاؤ گے اے او دی زینت. علی نو جس منزل تے پاؤ گے اے او دی زینت. میری بیٹی مجلساں پڑھ دی ہوئے وہ میری زینت کیویں بنے گی. میں آکھا جاؤ تے جیسے مجلس پڑھ کے آ تیرے چاچے بیٹھے ہون گے تیرے بھرا بڑے بیٹھے ہون گے تینوں بھین سمجھن گے تینوں بھتیجی سمجھن گے بڑے بندے تینوں بیٹی سمجھن گے. وہ آکھے گی مستوراں تے میں پڑھ سکتی ہوں تے مرداں چ میں کیویں پڑھوں. میں 1000 بار آکھا وہ سید نے وہ مومن نے وہ عزادار نے وہ امام حسین دے ماتمدار نے وہ شیعہ سنی بڑا میرا حیا کردے نے بیٹی انشاءاللہ تینوں بیٹی دی نظر نال ویکھاں گے. وہ پھر بھی آکھے گی ابو کیویں دی گل کر. میری تو تھوڑی بہت عزت بھی تھوڑے ذہن چ ہے. میری اتنے بیٹی آ کے دسے بھائی ناصر دی بیٹی ہے تو کچھ نہ کچھ تو میرا خیال ہے بندے آکھن گے کہ باہر نہ کھلو اندر. ساڈے کو مجلساں مجلساں پڑھدا پوری بیٹی وہ آ کے میری گڈی خراب ہو گئی تو لوگ آکھن گے باہر نہ کھلو فضرا کو اندر. میری بیٹی مینوں آکھیا سی ابو سانوں ڈر ہی کدی نہیں آیا جنہ بھی سفر کری میٹرک جدوں پڑھدی بڑی دیر دی گل. میں کہا بیٹا کیوں وہ آخر گی جتنے علم نظر آتا نا سان لگتا ہے جی سارے اپنا گھر. ہو سکیا اگر سانو کوئی خطرناک صورتحال پیش آئے نا ابو ساڈا دل کرتا تمہیں سیڑیاں شیڑیاں چکا ویکھیا کچھ نہ کچھ بندے تمہیں جانتے ہیں شیعہ تقریباً سارے تے اسی باہر نکل کے آکھاں گیاں کھلوتیاں انہوں نے آکھاں گیاں کہ میں موری ناصر ہے وہ میں بیٹی ہوں. میں انہوں نے پوچھا ویسے ہی میں تینوں پھر کی امید ہے. ہو سکیا ابو اتنا ضرور کریں گے اور کوئی مدد نہ کریں گے اتنا ضرور رکھیں گے کہ باہر نہ کھلو بیٹی اندر آ جا اندر تیریاں بھیناں نے ساڈیاں بیٹیاں اندر نے اندر کھلو سڑکے تے نہ کھلو. یہ مطلب ہے جس علی دا ذکر کرنے والے بندے اتنی عزت پا جاندے نے کہ انہاں دیاں تیاں نوں لوکی سڑکاں نہیں نہ کھلون دے انہاں دیاں تیاں بوئے بوئے گئے ادھاری چادر دے چھڑو. میں دربار جو کے آواں گی تو واپس کر چھڑا. بی بی پاک دی میں ٹائم اننا ہے یہ بڑا میں بی بی دا مزاج دیکھنا گے. بی بی زین آپ اپنے پیو دی زینت ہے. میں عرض کر رہا سا پتر تے کھلو کے تقریر میرا کر سکتا ہے بیٹی مردہ تقریر نہیں کر سکتی لیکن جی پیو دی زینت ہوئے پرا دوہاں پاسے کھلوتے ہوں تو پھر کینڈیڈیٹ کھلو کے تقریر کرتا. بندہ تقریر کرتا ہے ایم پی ایم ایل اے کھلوتا ہوئے مجمع پرا دوہاں پاسے کھلوتے ہوں تو کدی کدی وہ بھی تھوڑا جا کسی ویلے ہل جانا کسی مخالف دی مخالفت جدوں پہنچ دی کو بندے وہ کر دینا تو بندہ تھوڑا جا ہل جاتا پاویں پرا دوالے کھلوتے پراواں دے وچ کھلو کے کسی پرا دی تقریر کرنا ہو رہے تے ویراں دے اثراں تھلے کھلو کے کسی مزدور دی تقریر کرنا ہو رہے انج بی بی پیو دی زینت بنی ہے. راش وچ بی بی ادوں بولے نے اچھی جڑی پیو نال تھوڑا بولدی سی وہ کوفے دے دربار وچ اچھی بولی ہے. وہ بھی بی بی نے اپنی ولایت ادوں استعمال کی ہے جدوں اللہ دی توحید بچانی سی. اس ولایت نو اکبر بچاؤ واسطے استعمال نہیں کیتا اونو محمد بچاؤ واسطے استعمال نہیں کیتا. جتھے اس بکواس دین دے متعلق کیتی ہے نا بی بی ایک کوئی لفظ آکھا نوجوان اس کو چپ ہو. جدوں بی بی آکھا نہ چپ ہو جائے پھر یقین کرو ساہ دی آواز نہیں سی آتی. بازار چ گزرنے والے اونٹاں دیاں گھنٹیاں خاموش ہو گئی انج چپ ہوئے نہ ہر پاسے اکو بندہ اٹھیا نبینا سی اس ہاتھ لوکاں دے منڈے تے رکھ کے آکھیا اینا اینا علی اے کوئی علی ہے جڑا بولے علی ہے. انہاں آکھیا 21 سال علی نو شہید ہویا
تیری آنکھاں تے کی ضائع ہوئی ہیں نبینا تو تیرا دماغ بھی ٹر گیا علی کتھوں آ جانا سی تو نہیں پتا مولا علی شہید ہو سکا میں خطبے علی دے سنے نے جمل تے صفی نے میں کوفے دے ممبر تے خطبے سنے نے میں بھول نہیں سکتا اے لہجہ علی دا مینوں چھتی دسو کون ہے علی دا کوئی بیٹا ہے بھتیجا ہے نواسا ہے وہ کوئی پوترا بولتے نہیں چھوٹے بچہ نال گیا سی ہاتھ پھڑ کے نبی نہ گیا سی بچھاش راش وہ چھوٹے بچے نے کرتا پھڑ کے کھچ کے آگیا بابا مرد نہیں عورت ہے عزادارو عورت اللہ بتایا حضرت عبداللہ ابن عفیف حضرت علی دے خاص دوست کہنے لگے ہو کسے بی بی دا لہجہ بھی علی نال مل سکتا گلو کارو چپ کر بچہ تینوں پتا کوئی نہیں ایک بندہ آگے بدیا ہو سکیا بچہ ٹھیک آندہ ہے عورت پہ بول دی ہو سکیا جنہا اس کو تک ہے کون ہے عورت جدہ لہجہ علی نال ملتا ہے پتہ نہیں ہے مومن زندہ کیوں رہ گیا اسے کان کو منہ کر کے کہ حاضر ہی زینب بنت علی آج جڑی بی بی ہو بولی ہے نو علی دی بیٹی زینب ہے خدا دی قسم پریشان ہو کے کہنے لگا نا انج ناکھ اوے نانے دی قبر تے رات نو جاندی تے پیو مسجد دے دیوے بجا دیندا سی کہ کسے تہجد گزار دی نظر میری تھی دی چادر تے نہ پو گل کیویں دی پہ علی دی بیٹی زینب خدا را خوف خدا کرو اینی دیر نو بی بی دو قدم اگے بڑھ کے فضل واقعہ راب حد کر چھڑی فرما دن چاچا میں زینب جدو بی بی کھنا میں زینب بس لفظ سنی دی دیر سی اچھی اچھی اس کو روڑا پاؤں لگ پیا صدقہ امامی صدقہ امامی صدقہ امامی اور میرا امام سچا اور میرا امام سچا کسی بندے آکے علی دی صداقت دے بے وقت نارے کیوں پہ لانا اور ساکھیا میں نے اس علی دی عزت دی قسم میری آنکھاں ضائع ہوئی تے لگا میں ترلے کروں کہ میں نے مجھ ظلمائے میری آنکھاں ٹھیک کر دے کہ میں دوبارہ جہاد کراں آج میں نے احساس ہویا میں آنکھاں منگدا سا علی روندے کیوں ہو سکے جتنا میں بہت ہی ضد کی تھی نا میں آنکھاں آج لے کے جانی نے ادھر میں نے علی سینے لڑا کے آکیا جی نبی نہیں رہو چنگا رہ کہنے لگا یا علی میں چنگا ہی رہ گیا میری آنکھاں کوئی نہیں میں تیری تین میری پریشانی سے نہیں بیٹھا میرا خیال ہے کہ فرماتے سو کہ بی بی دے مسائل پڑھ کے دو جملے تو میرے کو اس وقت 4 منٹ باقی نے گھنٹے چاہوں بی بی دی کوئی کیڑی مصیبت آنکھاں ضائع ہوئی تے لگا میں ترلے کروں کہ میں نے مجھ ظلمائے میری آنکھاں ٹھیک کر دے کہ میں دوبارہ جہاد کراں آج میں نے احساس ہویا میں آنکھاں منگدا سا علی روندے کیوں ہو سکے جتنا میں بہت ہی ضد کی تھی نا میں آنکھاں آج لے کے جانی نے ادھر میں نے علی سینے لڑا کے آکیا جی نبی نہیں رہو چنگا رہ کہنے لگا یا علی میں چنگا ہی رہ گیا میری آنکھاں کوئی نہیں میں تیری تین میری پریشانی سے نہیں بیٹھا میرا خیال ہے کہ فرماتے سو کہ بی بی دے مسائل پڑھ کے دو جملے تو میرے کو اس وقت 4 منٹ باقی نے گھنٹے چاہوں بی بی دی کوئی کیڑی مصیبت کیڑی مصیبت پڑھا بی بی پاک بہت زخمی ہو چکا دنیا تے جان تو پہلا بی بی بہت زخمی ہو بی بی اٹھن لگیا فضا نو دسن میرا ہاتھ پہ بی بی بہن لگیا فضا نو دسن میرا ہاتھ پہ ستون نال میرے عزیز بیٹھے اور ٹول آ کے بچے بیٹھے بی بی کربلا تو بعد ٹول آ کے نہیں بیٹھ سکتے جدو مدینے واپس آئے نے تے بی بی کھجور دے درخت نال نہ متھا لا کے بیٹھا یہ نبی دے روزے دے سرانے والے پاس کھجور سی حضرت سجاد نے کسے پوچھا بی بی کہوں میرے مولا فرماتے ہیں میری بوٹی انہوں نے کہا اینج کیوں بیٹھا فرماتے ہیں ڈول آ کے نہیں بیٹھ سکتا ہوں تو ہم دسن والی گل شیعہ میں پہ کیوں نہیں لا سکتا حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہ جان شام غریباں حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہ حال جدو پیو دا سر لوگ کے سنانتے ویکھا تے اپنے سر تے چادر نہ ویکھی تے نہ پھوپھی دے سر تے چادر تے بی بی کبریٰ نے کہا اماں میں تواڈے گل چ باواں پا کے رونا چاہنا یہ مستوراں نے جی تمہیں پتہ ہے گل چ باواں پا کے روندیاں نے پھر دل دیاں گلاں کردیاں نے یہ مستوراں دی ایک باقاعدہ فطرت ہے تسی کسے گھر جاؤ فاتحہ کر تسی باہر جا کے دعا کر کے بیٹھ جاؤ گے جڑی اندر بی بی جائے
وہ مقتول دی بہن دے گل لگے گی یا مقتول دی بیٹی دے گل لگے گی. جیڑی گل نہ لگے گی انہوں اعتراض کرے گی ساری زندگی. آئی ہے سی پر میرے گل نہیں لگی. ایک گل لگی آؤ تو بیٹا کدی مذاق نہ کر. میں ویکھیا نا بچیاں میرے کھورے ہسدیاں نے کراندیاں. ایک گل لگ کے اپنے دکھ دا جڑا 10 سال 15 سال پہلا ویر قتل ہویا ہوندا نا وہ تازے قتل تے جا کے آندی ہے مینوں 15 سال ہوئے. خدا دی مینوں قسم ہے ایک دی لاش پئی ہوئے نا کسے بھرا دی لاش پئی ہوئے تے جس بہن دا ویر کتے اٹلی دے سمندر وچ ڈب گیا تے لاش نہیں نہ لبھی وہ پاویں کچھ بھی نہ لگدی ہوے اونوں جا کے گل لگ کے آندی ہے شکر کر لاش پئی ہے. اسی تے اگے تک پاو ڈیگنے ساڈا لبائی نہیں آباد. ایک دو گل لگدیاں نے ادوں وینا وین کر کے ہزار کردیاں نے. مینوں دکھ لگے گا جنوں اس گل دی سمجھ نہ آئی. بی بی کبرا کہ اماں میں تیرے گل چ باواں پا کے رونا چاہنی ہے. میں مقتل دی روایت پہ پڑھنا کوئی مضمون نہ سمجھنا. بڑے عالم دی مور ہے جڑی میں روایت پڑھنا. جدوں بی بی نے آنج ہاتھ کیتے تے بی بی کبرا فرماندے نے میری پھپھی نے میرے دوویں ہاتھ اپنے دوواں ہاتھاں نال پھڑ لے تے رو کے فرماندے نے پترا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی ہوگی. حضرت کبرا فرماندے نے تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا گیا سی جدوں میں آکھے پھپھی مینوں بخا تے صحیح. جدوں میں کانڈ پیچھے آ کے پھپھی دی گردن ویکھی ہے تے حضرت کبرا دا فرمان ہے جویں کپڑا سیاہ ہے نا یہ جو میری پھپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی. میں پوچھا اماں تینوں ایتھے کی ہویا ہے؟ مینوں میری اماں دسیا پھپھی اماں نے بچیا سجاد نوں مارن آ گیا. کدی میں سجے ہو جاتی سا کدی میں کھبے ہو جاتی سا. مینوں ماریا ہی جمعے دے البازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دے آکار. میرے خیال تسی بی بی دی صدقہ جاؤ. جڑا بندہ بی بی دی شہادت دا جملہ سننا چاہتا شہادت دا جملہ میں کیڑی جو بند میں نہیں پڑھ سکتا میں نہیں پڑھ سکتا روایت ایک اور سنا دینا. بی بی نو بڑا ماریا سی لوگ. شام غریباں جس بی بی دی گردن تے پتیجی نو وہ بی بی ہاتھ نہیں سی نہ رکھن دیں. ایک کدوں دی گل ہے 10 محرم شام غریباں قرآن دی میرے قسم سامنے کلا قرآن میں آقا نال پڑھے ہے جدے ایتھے شام نو ہاتھ نہیں سی نہ لگتا اگلے پالک ڈیگر ویر نو مل رہی ہے تو مارے آئے. جنی دیر تک ویر دی لاش دے رہی ہے لوگ مار دے رہے. جدو اٹھی ہے ادھر روایت جملے نے کرتے دا رنگ تبدیل ہو چکا. کرتے دا رنگ تبدیل ہو چکا سی. اٹھ دی بی بی نے ایک لفظ آکھیا آواز ہوندی ہے بھائی اماں دا جایا. میں تے تینوں دسنا آئی سا میں کل کیوں نہیں آئی سویرے کیوں نہیں آئی تے دیگر کیوں نہیں آئی. بی بی فرمایا دسن تینوں آئی سا کل دیگر ویلے آن لگی تے سجاد دے خیمے نو اگ لگ گئی. رات نو آندی سا تے یتیم ڈردے سن میں عباس دی جگہ تے پہرا دیتا تے آج اوکھا جملہ. بی بی فرمایا آج 11 محرمی اجڑی میں کل نہ تے اوکھی بہتی آج ہوئی ہیں. او کہ فرمایا آج سارا دن پر جائیاں دے ہاتھ بن نہیں رہی. میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ بدائے میں لٹی گئی جدو لیلا نکڑیاں پائیاں. اے بی بی پھر اٹھیے تے پھر اونٹاں تے کوفے تے شام دا سفر کرتی. شام دے بازار چاہیے. کمزوری اس بی بی نال لگدی نہیں پر مینوں معاف کرنا حالات ایسے سن کہ اے بی بی ایک مرتبہ شام دے بازار زمین تے ڈگ پئی. شہادت اصل ایک کو جملہ میں شام ایسا میں جدوں میں نے کسی روایت لکھائی ہے بی بی تے روزے دے سری دے تب سے بیٹھی
اتنے میں بیٹھا اتنے ایک سید بیٹھا زادی سید سی 2 دن کے بیٹے سے جرمنی چ آیا وہ پترا نو پہ سی آگے بڑھو اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہو اما سلام میں پلٹ کے ویکیا تو میرے کو ویکیا کہنے لگا تو تلاڑا صاحب میں کہنے لگا غصہ نہ کرنا میرا سیدہ نو پیغام دینا جن سید شام آؤں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ حدیث علی دے ہاتھ رکھ کے آخر اما سلام میں شاہ جی ایسا کیوں ہے ہو سکے سارے کان تھک گئے سن سن کے یہ نسل مک گئی ہے یہ نسل مک گئی ہے یہ نسل مک گئی ہے بعد صدا دے ازام پیغام ہے اس سجد ہو سکے بی بی نہ ہوتی تو سجاد ہی نہیں سن بچتے نسل شبیر بچی ہے تس بی بی دی وجہ تو نسل رسول باقی ہے تس بی بی دی وجہ تو سڈا یہ نہیں ایک بنتا سی سید کیوں نہ جا کے آخی اما سلام انہوں نے روایت لکھائی کہنے لگے مجتہد بے ہوش ہو گئے نا تیجے جملے تھے ایک جملہ میں شہادت پڑھنا صرف تو دعا ہے یا ماتم ہے دعا ہے یا ماتم ہے دعا ہے دعا کریے جی یہ دعا سو آگا نہیں کرنا وہ شاگردان پہ مجتہد لہاندے سن دیکھو شام کے بازار میں ایک ایسا وقت بھی آیا آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے پچھلے نیزے نہیں اگوں کسی مزدور نو راہ نہ کو دیندہ ہو گئی تے مزدور بھی ہو گئی تے پیچھے نیزے آنے آندے اور جلدی جو فرماتے نے زہرہ کی ڈاٹلی زمین پہ گر پئی پھر فرمان لگے اور ڈگ پئی تے شمر آ گیا تازیہ نہ لوہے دا لے کے حضرت سجاد کو کہنے لگا پھوپھی اس کو کہا جلدی اٹھے حضرت سجاد پھوپھی کی طرف مڑے اور کہہ رہے تھے اماں جلدی اٹھی بس لفظ بیان دے سن تے مجتہد خود بے ہوش ہو گیا لکھاندہ لکھاندہ ہوش آیا دوبارہ تڑیاں بڑھیاں تو انہاں کہ کی لکھا ہے انہاں کہ 3 تو سا جملے لکھائے ہیں کہ شام کے بازار میں بی بی زینب گر پڑے پھر اگلے لوگ راستہ نہیں دیتے تھے پچھلے نیزے نہ آتے تھے پھر وہ گر پڑے تو سجاد کو مارنے کے لیے شمر آگے بڑھا تو کہنے لگا کہ پھوپھی کو کہا جلدی اٹھے آپ بے ہوش ہو گئے کہنے لگے بیٹا یہی سوچ کے بے ہوش ہو گیا جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا دے صدقہ جمع جب کوئی گرا ہوا زمین سے اٹھتا ہے صدقہ جمع رام نہ پڑتا ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھتا ہے اور جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھاتا ہے فرماتے نے بیٹا جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے اور جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے پھر فرماتے نے پھر بھتیجے کو بچانے کے لیے زینب شام کے بازار میں اس طرح چلتی تھی جیسے حسین علی اکبر کی دار پہ آنسو چاہیے سی دعا واسطے آ گیا دعا کریے ایک لفظ باقی ہو پڑھتے جنہیں شہادت کا لفظ سننا چاہتے تو سا کدی زنجیر وجدے ویکھے زنجیر نوجوان زنجیر جڑا پہلی باری زنجیر مارتا ہے انہوں کوئی 2-3 منٹ لگتے ہیں تو پھر بندے پھڑ لیں جنہیں اگلی باری زنجیر مارے ہوں پہلے بھی وہ جگہ نازک ہو گئی ہوتی ہیں کمرہ کرتے ہیں ٹانکے لگ کے وہ پولیاں ہو گئی پولے ماس پولا ہو گیا جدو اگلی باری پھر مارتا نا دوجی باری اگلی چھری بجی دے جا کے چھری بجتی لوگ انہیں پھڑ لو بس وہ اندر ٹھہر جو آتا ہو تین نہیں پتا ہو تیری منظوری ہو میرا خیال ہے ادھے بندے سمجھ گئے نواں زخم لگتا ہے تو تھوڑی دیر لگتی جدو زخم بیچ زخم لگتا ہے وہ تو بہت جلدی زخم پھر کھل جاتا ہے یہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نو 10 محرم دی دیگر نو شمر نے انٹھے نیزہ ماری اس نیزے نال بی بی دی چادر بلند ہوئی ہے ایک جتر بی بی دی شہادت ہوئی ہے نا اور جرا درخت ہے ایک اور روایت میں نہیں کوئی پڑھی زیادہ میں پڑھی ہوں دیا میں وہ پڑھتا اگر وہ جنازے دی کو صورت جڑی بھی اب میرے تک پہنچ دی میں ضرور پڑھتا ایک کوئی لفظ میں نو کہا گیا وہ سچی گر اس درخت نو ہاتھ لا کے بی بی زینب کیا درخت سوک گیا نہیں درخت سوک گیا نہیں پرندے مر گیا نہیں پین اجے جیوں دیا میں میرا چلوی ازاداروں سانو دکھ کھا گیا جتے شمع
قسمت دا نیزہ بچہ دینا اس ملعون ہوتے بیچے دی ساتوانی تو میں آگ چھک گیا دے آخری جملے سے یا عباسا ہائے میرا عباس ہائے میرا حسین ترے باری آمین آکھنے تو انتر دعا بھی میری یاد ہو گئی ہونی دعا میں ترے باری جلدی تاں کرنا 8ویں دا فرمان پڑھے آنسو خشک ہون تو پہلا دعا کرو تو چھتی قبول واسطے ترے دینا بانیان دی کرتے کرم و فضل واسطے تو آڈے کراتے کرم و فضل تیاں دے حیا واسطے بے اولاد دی اولاد بے گھر دے گھر واسطے بے روزگار دے روزگار واسطے جڑے بیرون ملک بچے نے انہوں دی حفاظت واسطے جڑے رستے وچ انہوں دی حفاظت واسطے میں دعا ضرور کرنا خالقہ اس ملک دی معیشت اینی کو بہتر کر جائے ساڈے بچے باہر جان دی زیادی ایسے ایسے بچیاں دی لاشاں نہیں لبیاں جڑے اماں نو آکھ کے گئے سن حاجی میں تینوں آکھ ایسے ایسے بچے ساڈے نوجوان انہاں سمندراں وچ ڈوبے جڑے بھیناں نو آندے سن ایک واری زیور ویچ چڑھ میں تینوں آ کے پاؤ میں تینوں ڈبل بنا دیاں گا خالقہ ساڈے حال تے رحم کر پاکستان دی معیشت بہتر کر دے ساڈے حالات بہتر کر دے ساڈے باہر نہ جان پینا دے سامنے دے فلسطین دے مسلماناں تے اتنا ظلم ہو گئے عید وچ گزر گئی ہسپتالاں تے بم نے جنازیاں تے بم نے قبراں پٹن والیاں تے بم خالقہ ابابیل بھیج کے ہاتھی مروا سکدے مہربانی کر انہاں دے حال تے رحم بارہ چنار دے مومنین اپنے گھراں چ آباد کر آنسو پھر آ گیا تے میں ترے واری تساں آمین آکھنی ہے اے منہ اس قابل نہیں اس اکبر دے سامنے میں کھول سکا چوڑی اس قابل نہیں کہ میں پھیلا سکا ایک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کرنے تیرے کولوں منگنے جنہیں سورج واپس بلایا اس بھی تیرے بوئے تے چکایا جس چاند دے 2 ٹکڑے کیتے وہ بھی تیرے بوئے کے چکاتا ہے تیری بارگاہ سجدہ کراندا ہے ساڈا ہور ہے کوئی نہیں ساڈیاں تنہائیاں تو واقف ہے تیرے کو چھپا کے کوئی میں گل کرنا میں ایڈا چنگا تو میں ایڈا نیک ہاں تینوں کوئی پتہ نہیں تینوں ہر شے دا پتہ ہے ساڈا ظاہر تیرے سامنے ساڈیاں راتاں تیرے سامنے ساڈیاں تنہائیاں تیرے سامنے واسطے ویکھ لے اسی تے ککھ بھی نہیں قبول کرنیاں نہیں دعاواں میں کنے سوچا کہ تو رحم کرم چ نہیں آوے گا تو پھر بھی جبار رہے گا پھر بھی قہار رہے گا واسطہ تو ویکھ تینوں ولی اصغر دے آخری ساتھ ساڈے گناہاں تو درگزر فرما ساڈے دل دی دعاواں قبول دوسری التجا بھی ضرور کرنا تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہجری دا جڑی آندی سی اکھاں کھول میں 4 سالاں چ زندگی اور تیسری میں دعا ہمیشہ کیتی ہے میری سینکڑا دعاواں 20 دعاواں قبول ہو چکی ہیں مومنین کی بڑیاں ہو چکی ہیں فکر نہیں کرنی کچھ لیٹ ہوئے گی تو وہ حکمت ہوئے گی دعا رد نہیں ہوئے گی واسطہ ہی ایسا میں تے آنا اس واسطے نہ ہوراں دے وال کھل جائے ہون گے جنت وچ ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ گئیاں ہون گیا جدوں میں قرآن اگے رکھ کے انا خالقہ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار آ بے بے کے ٹرن دا واسطہ بے بے کے ٹرن دا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی زہرا وابناہما اللہم صلی اللہ